الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 اور اس کا پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو پہلے لیسن کے اندر ہم نے الف سے لے کر زا تک تقریباً ایک ایک حرف کی ادائیگی بھی کر لی ہے اور ان کے مخارج بھی واضح کر دی ہیں۔ جو نیو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لازمی پہلے لیسن کو پارٹ نمبر 1 کو لازمی ریڈ کریں تاکہ ان کو اگلا سبق ایزلی آسان سمجھ آئے۔ تو برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں وہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کا سبق آپ سن لیا کریں تو انشاءاللہ آپ اپنی تجوید کو بہترین بنا سکیں گے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لفظ آ رہا ہے لفظ سین۔ آج ہم سین کی مشق کریں گے، اس کے مخرج کی بھی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ لفظ سین کی ادائیگی کرتے ہیں سین، بریک سٹی کے ساتھ سین۔ اب سین کا مخرج ذرا سمجھیے گا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر بریک اور سیٹی جیسی آواز میں دانتوں کو سختی سے بند کیے بغیر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سین کا مخرج۔ اب ادائیگی کیجئے گا سین سین، فرق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سا اور سین کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے۔ سا کا مخرج میں وضاحت کر چکا ہوں اور سین کے اندر بھی آپ نے مخرج وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے آپ نے دونوں میں فرق لازمی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لفظ آ رہا ہے شین۔ شین شین، اوکے۔ اب اس کے مخرج کو ذرا سمجھیے گا تاکہ مزید آپ کی ادائیگی سیٹ ہو۔ زبان کے درمیان کو تالوں کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف اٹھائے بغیر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ شین کی آواز میں آواز موٹی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شین شین، اوکے۔ آگے لفظ آ رہا ہے صاد۔ صاد، اب ادائیگی سے پہلے میں 2 باتوں کی وضاحت کرتے چلوں۔ بعض احباب اس کو سواد پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ سواد نہیں ہے، یعنی سواد واو پڑھتے ہیں آگے، تو واو نہیں ہے، یعنی لپس کو آپ نے یہاں سواد کی ادائیگی کے اندر گول نہیں کرنا، سرکل نہیں کرنا، بلکہ لپس کو آپ نے سیدھا کھولنا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے اصل میں صاد، اوکے۔ اب اس کے مخرج کو سمجھیے گا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں لفظ صاد کی شروع والی آواز کو باریک کیے بغیر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے لفظ صاد کا مخرج۔ اب اس کو ادا کیجئے گا صاد صاد، موٹی سی ٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آگے لفظ آ رہا ہے واد۔ یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ واد واد، اب اس کے مخرج کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں 2 چیزوں کی وضاحت کر دوں۔ 2 مسٹیکس احباب اس کے اندر کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ پہلی مسٹیکس کیا کرتے ہیں، لفظ ضاد کو داد پڑھتے ہیں، دال کے ساتھ مشابہ کرتے ہیں،
تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، یہ آپ نے نہیں کرنی، دال نہیں پڑھنا۔ اور دوسرے نمبر پر لفظ ضاد کو اس زا کے مشابہ کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، زا کی ادائیگی کی وضاحت کر چکا ہوں، تو نہ آپ نے اس کو زا کے مشابہ کرنا ہے، زاد پڑھتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کی جو اپنی ادائیگی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، نہ داد پڑھنا ہے نہ زاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضاد موٹا کرتے ہوئے۔ اب اس کی ادائیگی کی طرح دیکھیے گا، جب آپ ادائیگی پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایزلی ادا کرنا آئے گا۔ زبان کی جڑ اور درمیان کو تالو سے مضبوطی سے جماتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے جو داڑھوں کے سامنے ہیں کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ضاد کی ادائیگی جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اب اس کی مشق کیجئے گا، ضاد ضاد، اوکے، آگے چلتے ہیں، طا طا۔ اب دیکھیں ایک تا آپ یہ پڑھا ہے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو بریک تا کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی میں واضح کر چکا ہوں، اور اس کے بعد یہ موٹا طا ہے، ٹھیک ہے، وہ بریک ہے، یہ موٹا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے آپ نے ان دونوں کی ادائیگی کے اندر فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹا طا ہے۔ اب اس کے مخرج کی طرف ذرا میں آتا ہوں، آپ کو مخرج کی وضاحت کروں، شاید آپ کو ایزلی انداز میں سمجھ آ جائے۔ تو زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز کے اندر اس لفظ تا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مخرج کی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دوبارہ اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، طا طا طا، اوکے، آگے چلتے ہیں، وا وا، یہ لفظ وا ہے، اس کو بھی موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی مخرج بتانے سے پہلے میں آپ کو دو مسٹیکس بتا دوں جو احباب کی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کو اس زا کے مشابہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس زا کے مشابہ اس کو بھی زا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، یہاں بہت بڑی یہ غلطی کی جاتی ہے، بلکہ اس کو جس طرح زال کو نرمی کے ساتھ ادا کیا ہے اس طرح لفظ وا کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کرنے لگے، اس کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پر کرنا ہے۔ دیکھیں وا، اور دوسری غلطی اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو وا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ووئیں پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، نہ وا نہ ووئیں، بلکہ لفظ سیدھا کیا ہوگا، یہ دیکھیں وا، جس طرح یہ ادائیگی دی ہوئی ہے اوپر والی وا، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے اس کے مخرج کی طرف، میں اس کے مخرج کی وضاحت کروں۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگا کر اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں گے، اوکے، لیکن آپ کو مخرج سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، وا وا، اوکے، آگے لفظ آ رہا ہے عین عین، عین یہ گلے سے ادا ہوتی ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، یہ بڑا ایزی ورڈ ہے لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ اس کا مخرج میں وضاحت کرتا ہوں، جب مخرج آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے ادا کرنا ایزی ہوگا۔ اب دیکھیں عین کا مخرج کیا ہے، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک آواز میں گلے میں کچھ دباؤ کے احساس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی گلے کے اوپر تھوڑا دباؤ دیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوگا، لفظ عین ادا ہوگا۔ اب دیکھیں عین عین، اوکے، یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، یہاں تک عین تک ہم مشق کرتے ہیں، باقی آگے ایزی ورڈ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔
یہاں تک آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ تھوڑے مشکل ورڈ ہیں، شین سے لے کر عین تک یہ تھوڑے مشکل ورڈ ہیں، تو آپ نے ان کی ادائیگی کے اندر خاص خیال رکھنا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی۔